قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرہ اقدس کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے، بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، اے صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربیع الاول شریف کے بابرکت موسم میں دروس شمائل ترمذی کا جو خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج ہمارے درس کا عنوان ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ یوں تو ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم اقدس ہی حسن و جمال کا مرقع تھا، اور ذات باری تعالیٰ کے حسن تخلیق کا شاہکار تھا، لیکن اس میں بطور خاص آپ کا چہرہ اقدس جمال الہی کا مظہر، حسن و جمال کا پیکر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و توجہ کا خصوصی مرکز تھا۔ اسی چہرہ اقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں سورہ الطور کی آیت نمبر 48 سے، فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اور جب یہی چہرہ اقدس آسمانوں کی طرف اٹھتا تو اللہ تعالیٰ پیار بڑے انداز میں یوں کرم نوازی فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 144، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کے چہرہ اقدس کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اسی کے اٹھنے کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیتے ہیں کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جو میرے آباء و اجداد کا قبلہ ہے، تو آپ چہرہ اقدس کو آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اسی وقت قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہی چہرہ اقدس پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ، محبوب قسم ہے تیرے چہرے کی۔ اور وَالضُّحَىٰ کا یہ ترجمہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے کہ قسم ہے آپ کے چہرے کی۔ اور تفسیر عزیزی میں علامہ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی یہی کیا۔ تو یہ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ اور اسی چہرہ اقدس کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں حدیث نمبر 3094 کے تحت اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اور امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا وہ یہی سمجھ لے کہ میں نے خدا کا دیدار کر دیا۔ اور پھر کیوں نہ یہ اس کے اوپر کرم نوازی ہو کہ وہ اس چہرے کو دیکھ رہا ہے جو چہرہ انوار الہیہ کا مظہر ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی شمائل ترمذی میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے حسن و جمال کے مطابق جو حدیث نقل کی ہیں آج کے درس میں، ان میں سے صرف ایک ہی حدیث پاک کو ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے مشاہدے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے چاندنی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ وعلیہ حلۃ حمراء، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ سرخ داڑھی دار یمنی چادر اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھے، اور اس سے نظارہ کتنا پرکیف ہو گیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فجعلت وانظر الیہ والی القمر، فرماتے ہیں کہ میں کبھی آپ کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ چاند تو اپنی خوبصورتی میں کمال درجے کا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس جب اس کے اوپر سرخ دھاری دار یمنی چادر تھی اور اس کے اندر سے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی نورانی کرنیں چھن چھن کے باہر آ رہی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں اس حسن کا نظارہ کرنے لگا
کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہوں کہ ان میں سے زیادہ خوبصورت کو، تو کہتے ہیں آخر میرے دل کے قاضی نے یہی فیصلہ کیا، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ میرے نزدیک میرے کریم آقا کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، چاند سے بھی کئی درجے زیادہ سونا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو باب ما جاء فی خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث نمبر 9 کے تحت ذکر کیا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ایک خوبصورت شاعر نے ایک خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں تو چاند کو ان کے نقش کف پا پہ قربان کرتا ہوں، کیوں کہ ان کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو ایک صحابی نے دیکھا ہے، تو پھر انہوں نے تبصرہ کیا اور اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ اگر باقی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہم دیکھیں تو ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں اپنی محبت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو بیان کیا ہے۔ مثلا سنن دارمی شریف کے مقدمے میں حدیث نمبر 61 ہے، اس میں انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ میرے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بیان کریں۔ تو جب انہوں نے ایک چھوٹے بیٹے کی زبان سے یہ سنا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میرے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، تو حضرت ربیع بنت معوذ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے لگے تو الفاظ یوں ترتیب پائی، فرمانے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لو رأیتہ، اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھ لیتا، لَقُلْتَ شَمْسَ طَالِعَةً، تو کہتا یہ تو سورج ہے جو چمک رہا ہے۔ یعنی حسن و جمال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس حد تک بڑا ہوا تھا، حسن ہے بے مثل، صورت ہے لاجواب، میں فدا تم پہ، آپ ہو اپنا جواب۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ اور ان کا مشاہدہ اسی شمائل ترمذی کی حدیث نمبر 10 کے تحت موجود ہے، اور یہی بات صحیح بخاری شریف کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3552 کے تحت موجود ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اکان وجہ رسول اللہ مثل السیف، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا، لا نہیں، بل مثل القمر، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ اب جب سوال یہ ہوا کہ کیا تلوار کی طرح چمکدار تھا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ چاند کی طرح خوبصورت تھا۔ تو اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے شیخ ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت برا بن عازب سے سائل نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سائل در حقیقت دو چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس لمبائی اور چمک میں تلوار کی طرح تھا؟ اب تلوار لمبی بھی ہوتی ہے، چمکدار بھی ہوتی ہے۔ تو سائل نے حضرت برا بن عازب سے دو باتیں پوچھی۔ جب اس نے پوچھا کہ کیا تلوار کی طرح تھا، تو مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا وہ تلوار کی طرح لمبا اور اس کی طرح چمکدار تھا؟ تو حضرت برا نے دونوں باتوں کا جواب دیا اور فرمایا، نہیں، وہ روشنی اور لمبائی میں تلوار کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ چاند کی طرح گول اور نورانی تھا۔ تو یہ ان کے جواب کے مطابق آپ نے، ان کے سوال کے مطابق آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ نے چہرے کے حسن و جمال کی کئی اور کیفیات بھی بیان کی ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ ہر کوئی اپنے انداز سے اسے دیکھتا تھا، اور پھر جس انداز میں اس نے دیکھا ہوتا اور اس کی مشابہت اس کی نظروں میں جس چیز کے ساتھ ہوتی، وہ اسی چیز کے ساتھ مشابہت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو بیان کرتے تھے۔ یعنی ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے حسن و جمال کو بیان کرتا تھا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جنجلا کے کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کئی ایسے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار کا چہرہ ہی
ان کے لیے ایمان لانے کی دلیل بن گیا۔ مثلا ان میں ایک بڑی عظیم شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ رونے کو فروز ہوئے تو ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ یہودیوں کی طرف سے مناظر بن کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں ان کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں اور ایسے سوال کرتا ہوں کہ وہ سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ جو جتنے نبی آئے ہیں ان کے علمی حیثیت و معاذ اللہ ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر لوگ ان سے ٹوٹ جائیں گے اور دین یہودیت کی برتری ثابت ہو جائے گی۔ جب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضور کی مجلس میں بیٹھے، اور جب ان کی نظر آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف پڑی تو چہرہ اقدس کو دیکھنا تھا، ان کے دل نے گواہی دی کہ عبداللہ بن سلام یہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب وہ واپس پلٹے تو یہودیوں نے ان کے اس اقدام پہ لعن تان کی اور کہا کہ اچھا بھلا تو آدمی تھا، علم والا تھا، اور تجھے ہم نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کہ تیری وجہ سے ہماری عزت بنے گی، اور تو نے ہماری پہلے سے موجود عزت بھی خاک میں ملا دی ہے، اور یہ کیا معاملہ بنا تیرے ساتھ؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے کہ دیکھو، جب میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان کے چہرہ اقدس کی نورانیت کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، معصومیت کو دیکھا، تو کیفیت یہ بن گئی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں جان گیا کہ یہ پر نور چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعتاً سچے اللہ کے نبی ہیں۔ تو میں ان کی غلامی میں آ گیا، میں نے کلمہ پڑھ دیا۔ یہ بات مشکات المصابیح صفحہ نمبر 168 پہ موجود ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی چہرہ اقدس کی خواب میں زیارت کرنے کے بعد اس اپنے مشاہدے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مد بریاں، اے صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی خیرات عطا فرمائے، آپ کی محبت عطا فرمائے، آپ کا عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔